میں نے عرض کیا تھا کہ ووالد وما ولد، قسم ہے والد کی اور قسم ہے ولد کی، قسم ہے باپ کی، قسم ہے بیٹے کی۔ کون باپ ہے یہ؟ کون بیٹا ہے یہ؟ مفسر کے سامنے سوال ہے یا نہیں؟ کیسے اس سوال کا جواب تلاش کیا جائے؟ لفظوں کی سطح پر اگر الف لام لگا ہوتا الوالد تو پھر ڈھونڈا جاتا کہ کون خاص والد ہے یہاں پہ۔ الف لام نہیں ہے، اچھا تنکیر ہے، تنوین لگی ہوئی ہے۔ یہ تنوین کی اپنی 10 قسمیں ہیں، تنوین کی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں۔ پہلے میں نے کبھی عرض کیا تھا ممبر سے، تنوین کی 5 قسمیں ہیں، یعنی یہ جو 2 زبر 2 زیر 2 پیش لگا ہوتا ہے، یہ 2 زبر کوئی چیز نہیں ہے عربی میں، زبر ہے زیر ہے پیش ہے، وہ ایک زبر بڑھا کے اس نون کی نمائندگی کی جاتی ہے جو نون تلفظ میں آتا ہے مگر لکھنے میں نہیں آتا۔ اور یہ عربی زبان کی بلاغت ہے کہ ایک ایسا نون جو لکھنے میں نہیں آتا صرف بولنے میں آتا ہے، اس کے بھی کم سے کم 10 معنی ہیں۔ یاد رکھیے گا 10، نہ 9 نہ 11، اس وقت 10 کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے 5 کہے تھے، آج 10 کہہ رہا ہوں تحقیق کے بعد۔ تنوین کی 10 قسم، کہیں تنوین آتی ہے تحقیر کے لیے، حقارت کے لیے، کہیں تنوین آتی ہے تعظیم کے لیے، تکریم کے لیے، تفخیم کے لیے، کہیں تنوین آتی ہے عوض کے لیے، شعر میں آئے تو تنوین آتی ہے ترنم کے لیے۔ قسمیں ہیں، قسمیں ہیں صرف تنوین کی، یہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش جو کہتے ہیں۔ یہاں جو تنوین ہے الف لام نہ صحیح، تو تنوین جو ہے یہ ظاہر ہے کہ تفخیم کے لیے ہے، تعظیم کے لیے، تکریم کے لیے، تمجید کے لیے۔ کیسے سمجھیں گے؟ اس لیے سمجھیں گے کہ اللہ نے کہاں پر استعمال کیا ہے، وہ والد وما ولد، قسم کھائی ہے نا، تو قسم کھائی ہے تعظیم، اس کا مقتضا یہ ہے کہ تکریم و تعظیم ہو رہی ہے، کسی حقیر چیز کی تو نہیں قسم کھائے گا خدا۔ اب اگر کسی کی تعظیم و تکریم فرما رہا ہے پروردگار تو وہ کون ہو سکتا ہے؟ کیا وہی جس کے لیے ابھی میں نے شعر پڑھا تھا، ابن علی کی زندگی شرح صفات آدمی، ابن معاویہ تجھے کیسے میں آدمی کہوں؟ کیا کسی ایسے باپ اور ایسے بیٹے کی قسم کھائی جا سکتی ہے؟ واضح ہے؟ تو معلوم ہوا کہ یہاں کس کی قسم کھائی جائے گی؟ یہاں گفتگو آئی ووالد وما ولد، اور باپ کی قسم اور بیٹے کی۔ تو ایک قول یہ ہے کہ یہاں باپ اور بیٹے سے مراد آدم ہے اور آدم کی ذریت۔ ٹھیک ہے، مناسب ہے تفسیر کی حد تک، مگر کیسے تعین فرمایا جناب نے حضرت مفسر کہ مراد یہاں آدم اور آدم کی اولاد ہیں؟ حضرت ڈارون سے پوچھئے، تو وہ تو نسب نامہ کچھ اور لیے بیٹھے، وہ جو شجرہ کچھ اور لیے بیٹھے۔ سوالات قائم کر رہا ہوں، وہ دلیلیں دیں گے۔ صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کیا ڈارون کی تھیوری یہاں قبول کی جا سکتی ہے؟ کیا یہ قبول کیا جا سکتا ہے کہ انسان بندر کی اولاد ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے متعین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کے سر پر تاج کرامت رکھا وہ آدم، وہی مراد ہے یہاں، اور ان کی ذریت۔ اچھا، اللہ جب قسم کھائے تو بس یہ خیال رکھیے کہ وہ کس شے کی قسم کھا سکتا ہے۔ آدم اور آدم کی ذریت کہیں گے تو پھر وہ کہاں سے بات لائیں گے کہ کیسے قابیل کو نکالیں اور حابیل کو شامل کریں؟ کیسے قابیل کو نکالیں اور حابیل کو شامل کریں؟ تو معلوم اب بس اشارے ہیں، یہ تو میں نے عرض کیا صرف اس ایک آیت پہ ٹھہر کے ووالد وما ولد پہ گفتگو ہو تو ایک اشرہ کافی نہیں ہوگا، صرف ووالد وما ولد۔ اگر میں سوال قائم کر رہا ہوں نا، ابھی اس کا استدلال، اس کا جواب تو باقی ہے، یہ آپ کی ذہانتوں پہ چھوڑا۔ اب دوسرا قول آیا کہ مراد ہے جناب ابراہیم اور ان کی ذریت۔ یہاں قبول ہے، اسی لیے میں نے کل پورے اعتماد سے کہا تھا کہ ظاہر یہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں جناب ابراہیم کو امامت عطا کی اللہ نے، اور جب انہوں نے اپنی ذریت کی بات کی تو وہاں اللہ نے خود ہی ظالم کو الگ کر کے معصوم کو مقرر کر دیا۔
قرآن. خدا آپ کی ذہانتوں پر دنیا کی نعمتوں کو نچھاور کرے کہ آپ اشارات سمجھ جاتے ہیں. یہ وہ دقیق مسائل ہیں، دقیق مسائل جو سقیم لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں نہیں آتے. تو جناب ابراہیم اور ذریت ابراہیم، جب جناب ابراہیم اور ذریت ابراہیم مقرر ہو گیا ظاہر، تو اب باطن بہت آسان ہو گیا. اب باطن کی تلاش کی ضرورت کیوں ہے؟ ظاہر مقرر ہو گیا تو بس کافی ہے. ضرورت اس لیے ہے کہ قیامت دور ہے. ضرورت اس لیے ہے کہ خود جناب ابراہیم کو جب امامت ملی تو انہوں نے اپنی ذریت کے لیے امامت خدا سے طلب کی، اور ذریت کے لیے اسی لیے طلب کی کہ قیامت دور تھی، قیامت دور ہے. ہر نسل کو ایک امام چاہیے. تو اس لیے ضرورت ہے کہ جناب ابراہیم اور ذریت کہہ کے خاموش ہو جائیں، بات پھر مبہم رہ جائے گی. آج کون ہے ووالد وما ولد کا مصداق؟ عہد پیغمبر میں کون تھا ووالد وما ولد کا مصداق؟ تو ایک کلی مفہوم جب قائم ہو جائے تو اس کلی مفہوم کے مصداق کی تلاش ہوتی ہے. ہر مفہوم کو ایک مصداق چاہیے. مفہوم جب مقرر ہو جائے تو مصداق کی تلاش کی جاتی ہے. اگر مصداق میں مفہوم صدق کر رہا ہو تو کسی عاقل کے بس میں نہیں ہے کہ اس مصداق کا انکار کرے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو کردار، جو قربانی کا جذبہ، جو انسانیت کی ہدایت کا جذبہ جناب ابراہیم میں تھا، جناب اسماعیل میں تھا، وہ جذبہ ہمیں سرکار ختمی مرتبہ سے پہلے اگر کہیں ملتا ہے تو وہ ابو طالب اور علی میں ملتا ہے. ٹھہریے گا، فوراً ایک حیرت، ایک ہیجان پیدا ہو جائے. پیغمبر سے پہلے پیغمبر؟ ہاں، پیغمبر نے اعلان نبوت بعد میں کیا. ابو طالب نے فداکاریاں پہلے شروع کر دی. اور جب اعلان نبوت ہو گیا تو پھر اب میں دہرانا نہیں چاہتا، وہی واقعی بہت عمدہ شعر ہے عربی کا جو ابن ابی الحدید معتزلی کا ہے کہ ولولا ابو طالب وابنہ لما مثل الدین شخصا فقاما. اگر یہ باپ اور یہ بیٹے نہ ہوتے، اگر ابو طالب اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب نہ ہوتے تو یہ دین اپنے پورے قد و قامت کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. اس کے بعد اب یہ تو ایک، اس کے بعد جو ہمیں براہ راست روشنی ملی روایت معصوم سے، اس میں صراحت کے ساتھ ہے. معصوم نے فرمایا وہ والد وما ولد سے مراد خود امیر المومنین علی اور ان کی پاکیزہ ذریت ہے. وہ والد یعنی علی، وما ولد یعنی یہ 11 ائمہ. یہ روایت معصوم ہے، یہ تعویل غربی نہیں ہے، یہ ارشاد علوی ہے.